اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عام سی غذائی کمیاں دراصل بہت سنگین بیماریوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تو آج ہم اسی دلچسپ موضوع غذائی بحروپ یا نیوٹریشنل میسکریڈ پر گہرائی میں بات کریں گے۔ کیا کبھی ایسی تھکاوٹ، دماغی دھوند یا بے چینی محسوس ہوئی ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے؟ اکثر لوگ فوراً یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ کسی بڑی اور سنگین بیماری کی علامت تو نہیں؟ لیکن کیا ہو اگر یہ کوئی اعصابی بیماری یا کینسر نہ ہو، بلکہ صرف ایک سادہ سی غذائی کمی ہو جو بھیس بدل کر ہمیں ڈرا رہی ہو؟ تو وہ کون سے بڑے بحروپیے ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے؟ چلیں ان 4 اہم غذائی اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں جن کی کمی اکثر ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ ہر کمی ایک بالکل الگ بیماری کا نقاب پہن سکتی ہے۔ جیسے کہ وائٹامن B12 کی کمی سے ایسا لگ سکتا ہے کہ مسئلہ نیوروپیتھی کا ہے، اور دوسری طرف میگنیشیم کی کمی کو دیکھیں، اس سے دل کی دھڑکن کے مسائل یہاں تک کہ پینک اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹامن B12 کی، جسے اعصابی نظام کا سب سے بڑا بحروپیہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی کمی کا سیدھا حملہ ہمارے دماغ اور اعصاب پر ہوتا ہے، اور اس کی علامات بہت دھوکہ دینے والی ہیں، جیسے ہاتھوں اور پیروں میں سنسناہٹ کا احساس، چلنے پھرنے میں توازن کا بگڑنا، یادداشت کی کمزوری اور شدید تھکاوٹ۔ یہ سب B12 کی کمی کی طرف اشارے ہو سکتے ہیں، اور اگر انہیں نظر انداز کیا جائے تو اعصابی نقصان مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں وٹامن ڈی کی طرف۔ یہ ہڈیوں، پٹھوں اور ہمارے مدافعتی نظام کے مسائل کا روپ دھارتا ہے۔ یہ صرف ایک وٹامن نہیں ہے، بلکہ جسم میں ایک ہارمون کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کی کمی جسم کے کئی نظاموں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کیلشیم کو جذب کرنے سے لے کر پٹھوں کے کام کرنے تک اور ہمارے امیون سسٹم کو منظم کرنے تک ہر جگہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کمی سے پورے جسم میں، خاص طور پر ہڈیوں اور پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میگنیشیم کی کمی کی۔ یہ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی اور بے چینی کی ایک ایسی چھپی ہوئی وجہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میگنیشیم کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ یہ جسم کے 300 سے بھی زیادہ ضروری کاموں کے لیے لازمی ہیں۔ سوچیں، دل کی دھڑکن کو مستحکم رکھنے سے لے کر اعصابی نظام کو پرسکون رکھنے تک اس کا کردار کتنا اہم ہے۔ ہمارا آخری بحروپیہ ہے زنک۔ اس کی کمی ہمارے مدافعتی نظام اور زخم بھرنے کی صلاحیت میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن اکثر اس کی کمی پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر کسی کو بار بار انفیکشن ہو رہے ہوں، زخم معمول سے زیادہ دیر میں بھر رہے ہوں، بال بہت زیادہ گر رہے ہوں، یا ذائقے اور بو کی حس کمزور پڑ گئی ہو، تو یہ زنک کی کمی کی واضح علامات ہو سکتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آج کی جدید طب میں بھی یہ عام سی کمیاں اتنی آسانی سے نظر انداز کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیب ٹیسٹ صرف نارمل رینج پر توجہ دیتے ہیں، اس بات پر نہیں کہ جسم کے لیے بہترین سطح کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی علامات بہت سی دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں، جس سے صحیح تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اکثر سپلیمنٹس کی طاقت کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اندازے سے سپلیمنٹس لینا شروع کر دیے جائیں۔ نہیں، یہ ایک بہت خطرناک راستہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، سپلیمنٹ لینے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اور ایک غلط۔ صحیح طریقہ ہمیشہ ٹیسٹنگ پر مبنی ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اندازوں کی بنیاد پر سپلیمنٹس لینا جسم میں زہریلا پن اور نئے عدم توازن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ زیادہ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ اصل چیز توازن ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم بات پر آتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح سوال پوچھا جائے۔ تو آخر کب یہ سوچنا ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر علامات مستقل ہیں، روٹین ٹیسٹس میں کچھ بھی نہیں نکل رہا اور کوئی صاف تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے، بس یہی وہ وقت ہے جب ایک بہت اہم سوال پوچھنا بنتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے، کیا ہم نے غذائی کمیوں کا صحیح طریقے سے جائزہ لیا ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال بہت سے غیر ضروری ٹیسٹوں اور پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی حل کسی اور مہنگے اسکین میں نہیں، بلکہ جسم کے اپنے نظام کو بہتر بنانے میں چھپا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر سنگین علامت کا مطلب سنگین بیماری نہیں ہوتا۔
لیکن ایک چھوٹی سی غذائی کمی کو نظر انداز کرنا ایک سنگین مسئلہ ضرور بن سکتا ہے۔